سب سے پہلا کام روزہ رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 1 سے 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے. ہر نیکی کا 10 گنا اجر اور 700 گنا. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی قیامت کے دن انسان کو بطور خاص اجر دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو جب مل رہی ہے اور آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ ملنے والی ہے تو اس پہ ایسا مزہ نہیں آتا. لیکن روزے کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی چھپا کر رکھی ہے کہ بتایا ہی نہیں. خاص سرپرائز ملے گا قیامت کے دن روزہ داروں کو جنہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے رکھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ بھی ایک چھپی ہوئی عبادت ہے نا. کسی کو کیا پتا ہم روزے سے ہیں یا نہیں. ہم بھی چھپا کے رکھتے ہیں اس عبادت کو اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے روزہ دار میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا اور پینا چھوڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے, دوسری اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا. روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. پھر اسی طرح روزے کی حالت میں قیام اللیل رات کی عبادت کا اہتمام اور اس میں خاص طور پر دعائیں. تیسرا کام صدقہ و خیرات. یہ اس کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا تھا. صدقہ و خیرات کا دائرہ بہت وسیع ہے. رمضان کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا تھا؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے. اسی مہینے میں آپ سے جبریل جب ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں کہ تیز ہوا چلتی ہے نا, ہر کونے خدرے میں پہنچ جاتی. تو اتنی سخاوت کہ ہر ایک کو فائدہ پہنچے, امیر غریب رشتہ دار دوست احباب سب کو کچھ نہ کچھ عطا ہو. اور یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں جب صدقہ ہوتا ہے تو جو نفل ہم ادا کرتے ہیں وہ فرض کا اجر پاتا ہے, اور جو فرض ادا کرتے ہیں وہ 70 فرض کے برابر ہوتا ہے. اس لیے اگر انسان اپنی زکوٰۃ یا کوئی بھی صدقات نکالتا ہے اس مہینے میں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے. اس کے علاوہ روزہ افطار کرانے پر جو آپ خرچ کریں گے اس کا بھی اجر کئی گنا ہے. پھر اسی طرح نیکی کے کام میں مثلا آپ اپنے گھر سے یہاں تک آ رہے ہیں, گاڑی کا جو پیٹرول لگا رہے ہیں, یا آپ کسی کو بٹھا کے لا رہے ہیں, یا آپ کسی کا کرایہ دے رہے ہیں, یا آپ کسی کو کوئی پڑھنے کی چیز سننے کی کیسٹ کوئی بھی چیز آپ خرید کر دے رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا, اور یہ عام دنوں کی نسبت کئی گنا رمضان میں زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح فقراء, یتیموں, مسکینوں, ضرورت مندوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفارہ رکھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ اسی لیے ہے. اور ویسے بھی روزے میں جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ہائے جو بھوکے ہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے, تو ان کا خیال آتا ہے. اس خیال کو جانے نہ دیجیے, اس لیے غریبوں کے کھانے پینے اور ان کی ضرورت کا بھی خاص اہتمام کیجیے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کثرت تلاوت, قرآن پاک کی تلاوت. پہلا روزہ رکھنا, دوسرا قیام اللیل, تیسرا صدقہ و خیرات, چوتھا قرآن سے شغف. کوشش کیجیے کہ صبح سحری کے وقت کچھ نہ کچھ بلند آواز میں قرآن کی تلاوت ہو. بلند آواز میں جب آپ کی زبان بول رہی ہے اور کان سن رہے ہیں اور دل محسوس کر رہے ہوں, اس کی تلاوت آپ کے دلوں کو خاص طور پہ نرم کرے گی. اچھا تو ہے کہ ایک پارہ پڑھ لیں تاکہ پورے رمضان میں ختم ہو جائے, لیکن اگر نہ کر سکیں تو جتنا میسر آئے, کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کی کوئی لمٹ نہیں. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 3 دن میں پڑھنا چاہیے, لیکن وہ لوگ جو بہت قرآن کو سمجھنے والے ہیں وہ 3 سے بھی کم میں اگر پڑھ لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن جو پڑھیں کوشش کریں کہ وہ دل پر بھی اترے, صرف زبان کی ایکسرسائز نہ ہو. ہر حرف پڑھنے کا 10 گنا اجر ہے, سمجھ کے پڑھنے کا کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے. یہ ہم علم کسی کے مقابلے کے لیے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی اور نیت سے حاصل نہیں کریں گے. یہ اس لیے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت میں اور سرشار ہو جائیں.